رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير ماء زور وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك وناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك زادك حرام ونفقتك حرام حجك معذور غیر مبرور۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ جب حاجی حلال مال کے ساتھ حج کو نکلتا ہے اور سواری پر سوار ہو کر کہتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، تو فرشتہ بھی آسمان سے اس کی تائید اور تقویت میں لبیک و سعدیک کہتا ہے، یعنی تیرا لبیک کہنا قبول ہے، مقبول ہے اللہ کے یہاں۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ تیرا توشہ بھی حلال ہے، تیری سواری بھی حلال ہے، کہ حلال مال سے یہ سب حاصل ہوا ہے، تیرا حج مبرور ہے اور کوئی وبال تجھ پر نہیں ہے۔ اور جب آدمی حرام مال کے ساتھ حج کو جاتا ہے، سواری پر سوار ہو کر لبیک کہتا ہے، تو فرشتہ آسمان سے کہتا ہے کہ نہ لبیک نہ سعدیک، یعنی تیری لبیک قبول نہیں، تیرا تو توشہ حرام ہے، تیرا خرچہ حرام ہے، تیری آمدنی حرام ہے، تیرا حج گناہ والا ہے، یہ حج مبرور نہیں، مقبول نہیں۔ فائدہ ایک حدیث میں ہے کہ جب آدمی حرام مال کے ساتھ حج کو جاتا ہے، لبیک کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہوتا ہے تیری لبیک نہیں، یہ مردود ہے۔ ایک اور حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہوتا ہے یہ حج تیرا مردود ہے، یعنی مقبول نہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص حرام کمائی کے ساتھ حج کو جائے اس کا سفر اللہ کی اطاعت میں نہیں ہے، اور جب وہ سواری پر سوار ہو کر لبیک کہتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ نہ لبیک نہ سعدیک، تیری کمائی حرام، تیرا لباس حرام کہ حرام کمائی سے تیار ہوا، تیری سواری حرام، تیرا توشہ حرام، تو ایسے حال میں لوٹ کہ تجھ پر وبال ہے اور برائی کا مژدہ اپنے ساتھ لیتا جا۔ اور جب آدمی حلال مال کے ساتھ حج کو جاتا ہے، سواری پر سوار ہو کر لبیک کہتا ہے، تو فرشتہ بھی اس کے ساتھ لبیک و سعدیک کہتا ہے تیری کمائی حلال ہے، تیرا لباس حلال ہے، تیری سواری حلال ہے، تیرا توشہ حلال ہے، حج مبرور کے ساتھ واپس ہو، تجھ پر کوئی وبال نہیں۔ ایک حدیث میں آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حج کیا تو صفا مروہ کے درمیان وہ لبیک پڑھتے ہوئے دوڑ رہے تھے کہ آسمان سے آواز آئی لبیک عبدی انا معک، میرے بندے میں بھی لبیک کہتا ہوں، تیرے ساتھ میں ہوں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ تو اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ جب احرام باندھا تو لبیک کہنے کے وقت چہرہ ایک دم زرد ہو گیا، پیلا پڑ گیا، بدن پر کپ کپی آ گئی، لبیک نہ کہہ سکے۔ کسی نے دریافت کیا تو فرمایا مجھے ڈر ہے کہ اس کے جواب میں کہیں لا لبیک نہ کہہ دیا جائے، تیرے لبیک معتبر نہیں ہے، اس طرح اگر کہا جائے تو میرا تو اگرچہ فقہا کے نزدیک حج فرض اس سے بھی ادا ہو جاتا ہے لیکن وہ حج مقبول نہیں ہوتا، اور اس حرام کمائی کا گناہ ایک علیحدہ اس کے اوپر رہتا ہے۔ ہم لوگ اس میں بہت تساہل اور غفلت کرتے ہیں، اپنی قوت اور زور کے گھمنڈ پر دوسروں کے مال پر ظلم سے قبضہ کر لیتے ہیں اور دل میں خوش ہوتے ہیں کہ کس کی مجال ہے جو ہم سے مطالبہ کر سکے یا ہم پر الزام قائم کر دے۔ لیکن کل جب ہر مظلوم مضبوط ہوگا اللہ کے دربار میں، اس وقت اپنے اس ظلم کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔ جب ایک ایک دانق جو تقریباً 2 پیسے کے برابر ہوتا ہے، اس کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں ادا کرنا پڑیں گی، حالانکہ اتنی مقبول نمازیں شاید ہمارے پاس ہوں بھی نہیں، لیکن ایک ایک روپیہ کی ادائیگی ہمیں قیامت میں کرنا پڑے گی۔
نیکیوں کے بدلے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے دریافت کیا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ غریب، پھٹیچر۔ صحابہ نے عرض کیا، ہم تو مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال نہ ہو، سامان نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفلس تو وہ ہے جو قیامت کے دن بہت سی نمازیں، روزے وغیرہ لے کر آئے، لیکن کسی کو دنیا میں گالیاں دی تھیں، کسی پر تہمت لگائی تھی، کسی کا مال کھایا تھا، کسی کو مارا تھا۔ قیامت میں اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس نے لے لیا، کچھ اس نے لے لیا، کچھ اس نے لے لیا، اور جب نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان مظلوم لوگوں کے گناہ اس کے ظلم کے بقدر لے کر کے اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، اور پھر جب نیکیاں ختم ہو گئیں، گناہ اپنے علاوہ دوسروں کے بھی سر کے اوپر آ گئے، تو اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جس کے ذمے کسی دوسرے کا حق ہو، آبرو ریزی کا ہو یا کسی اور قسم کا ہو، وہ آج دنیا میں معاف کرا لے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں روپیہ پیسہ آدمی کے پاس نہیں ہوگا۔ اگر کوئی نیک عمل اس کے پاس ہے تو اس سے ظلم کا بدلہ ادا کر دیا جائے گا نیکی کے بدلے، اگر اس کے پاس نیک عمل نہیں ہے تو پھر مظلوم کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص ایک بالشت زمین کسی دوسرے کے ظلم سے چھین لے گا، قیامت کے دن وہ حصہ 7 زمینوں تک طوق بنا کر اس ظالم کے گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک بالش زمین کا یہ اس کا جتنا بوجھ اور وزن گردن پر پڑے گا، ظاہر سی بات ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن کی نماز پڑھ رہے تھے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنت اور جہنم کے احوال ظاہر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں ایک عورت کو دیکھا کہ جس نے کسی بلی کو دنیا میں باندھ رکھا تھا، اس کے کھانے کی خبر گیری میں کوتاہی کی، اس کے کھانے پینے کا انتظام برابر نہیں کر سکی، جس کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا تھا کہ نہ اس نے کھانے کی خبر رکھی، نہ اس کو آزاد چھوڑا کہ وہ اپنے آپ زمین پر گری پڑی چیزوں سے پیٹ بھر لیتی۔ تو جو لوگ جانوروں کو پالتے ہیں ان کے اوپر اس کی خبر گیری کی بڑی سخت ذمہ داری ہے کہ وہ بے زبان جانور اکثر بھوک پیاس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ان پالنے والوں کو اپنے کاروبار میں خیال بھی نہیں رہتا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، قیامت میں بدترین شخص وہ ہے جو دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے۔ کہ دوسرے نے کسی پر ظلم کیا، آپ تعلقات کے زور میں اس کے حامی بن گئے، جس سے دنیا کا نفع تو اس کو حاصل ہوا اور آخرت اس کے ساتھ اپنی بھی برباد ہو گئی۔ اس لیے نہایت اہتمام سے ایسے باتوں سے بچنا چاہیے، اور ہر وقت اس کی فکر کرنی چاہیے کہ نہ معلوم کب موت آ جائے اور یہ وبال سر پر رہے۔ خاص کر کے حج کا جو سفر ہے، حج کے سفر کو جاتے وقت بہت اہتمام سے ان باتوں سے پاکی حاصل کر لے کہ لمبا سفر ہے، نہ معلوم واپسی مقدر ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو حرام پیسے سے اگر کوئی حج کو جاتا ہے تو اس کا حج قبول نہیں ہوتا۔ حج قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ حلال پیسے سے کیا کرے، حج کرے۔ اسی لیے جن کی کمائی حرام ہے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ حج کو جائیں، لیکن جا نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس حلال ہے ہی نہیں۔ اس لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، حلال کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حلال کمانا بہت آسان نہیں ہے، حرام کما کے ایسے لوگوں کا حلال کمانا تو وہ کوئی فلم ایکٹر تھا بولتے، اور فلم ایکٹنگ میں جو کچھ بھی پیسہ آتا ہے وہ سب کیا ہی ہے، اس کو بھی دل ہوا حج کرنے کا، بہت تکلیف اٹھانا پڑا اس کو، بعد ایسے بھی اسی پیسے سے جا کے آ جاتے، سمجھ حلال پیسے کے لیے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کماتے ہیں، جہاں صدقہ خیرات زکوٰۃ کے لیے پیسہ نکالتے ہیں، وہیں کیا بھی کریں،
حج کے لیے بول کر بھی نکالتے رہے. سمجھ رہے؟ ایک دن آئے گا اللہ ہمیں بھی حج کو بلا لے گا. کچھ کرتے ورتے نہیں، تمنا کرتے رہتے ہم حج کو جائیں. حج کو جانے والا ایسا رہتا ہے. دعا بھی کرنا تھوڑا تھوڑا. ہم پڑھنے کے زمانے میں ہمارے سے بڑے بڑے اللہ والے جو آتے ہیں نا مدرسے میں بچوں کو نصیحت کرنے کے لیے، انہوں نے ہمیں یہی سمجھایا کہ جیسے بچے چھوٹا چھوٹا ڈبہ رکھتے ہیں نا، وہ اس کو کیا بولتے ہیں پیسہ ڈالنے کا، منی پگمی، کیا پگمی نہیں، پگ بولے تو سور میں بچے لوگ پاکٹ منی، پیسہ منی، وہ ایک ڈبہ رکھتے. پہلے زمانے میں بہت رکھتے تھے. تو اس طرح صدقے کے لیے ایک ڈبہ، زکوٰۃ کے لیے ایک ڈبہ، حج کے لیے بھی ایک ڈبہ. کہ جو کچھ بھی ہم کماتے اس میں سے تھوڑا صدقے میں ڈالنے کا، تھوڑا زکوٰۃ میں ڈالنے کا، تھوڑا حج کے لیے ڈالنے کا. اس طرح تھوڑا 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 کر کے پیسہ کیا ہو جائے گا، جمع ہو جائے گا. تو آپ بولیں گے ایسا جمع کرے تو کہاں کب کو حج کو جانا سمجھے، سال سال بڑھ لے پہ قیمت. ہمارا کام کوشش کرنا، لے کے جانے والا اللہ ہے. اس کے لیے کیا مشکل ہے، جس ڈبے میں ہم زکوٰۃ کا کیا بولتے ہیں حج کے حساب سے پیسہ ڈال رہے ہیں، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس کو لاکھوں میں کروڑوں میں بدل دے. وہ اللہ بلانے پہ آئے تو فٹافٹ انتظام ہو جاتا ہے. کیسے کیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بلا لیا. ہم اپنے اوپر نہیں دیکھنے کا، میں ایک مسجد کا ایک امام ہے چھوٹا، ایک مؤذن ہے، میرا کیا تنخواہ کیا ہے، میں ایک رکشہ ڈرائیور ہے، میں فلاں کولی کا کام. ہمارا کام کیا ہے، کوشش کرنا ہے، اور کمائے سو پیسے میں کیا کرنا، اس کے لیے بول کے جمع کر کے رکھنا. ہم وہ سننے کے بعد ایسے ہی الحمدللہ سب سے بڑا ہم کیسے سوچتے تھے حج کو جانا بولے تو کروڑ پتی ہونا، کیا لکھ پتی ہونا بول کر. کروڑ پتی لکھ پتی بھی جا نہیں سکتے کبھی کبھی، اور ایسے لوگ چاہ کے بھی آ جاتے ہیں الحمدللہ. دیکھتے ہیں ہم صبح و شام ہر سال دیکھتے ہیں کون کون جا کے آ جا رہا ہے، اور جو بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں وہ ابھی تک بھی نہیں گئے. اس لیے ہم جو کماتے ہیں حلال اسی کو کیا کریں، جمع کرتے کرتے انشاءاللہ ایک دن آئے گا اللہ بلا لے گا. صبح و شام دعا بھی کرتے رہنا. اسلام کی تکمیل ہوتی ہے حج سے. 5 ہیں یہ اسلام کے ارکان، اور 5 میں سے لاسٹ میں کون ہے، حج ہے. حج ہوا تو یہ پورے اسلام کے پلر کیا ہو جائیں گے ہمارے، کھڑے ہو جائیں. پھر زندگی بھر ہم ہے اس عمارت کی حفاظت کرنا، اس عمارت کو اچھے طریقے سے حفاظت کرنا. عمارت ہم کرتے کہ نہیں، اپنا گھر کا کس طرح حفاظت کرتے ہیں، تمام کرتے ہیں، سال سال پینٹنگ بھی، سال سال. ایسے اسلام کو بھی ایک دم خوبصورت رکھے، اس میں کوئی بھی خرابی نہ آئے. کبھی جالے آ جاتے ہیں، کبھی دھول آ جاتا ہے، کبھی پھلا آ جاتا ہے. اس سب کو مطلب زندگی میں کبھی گناہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، سب کیسے کیسے توبہ کر کے استغفار کر کے اچھے اچھے اخلاق کے ذریعے اس کو صاف کرتے رہنا. ٹھیک ہے، تو حلال پیسے سے حج کرنا ضروری ہے، حرام پیسے سے نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی حلال کمانے حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے جو لوگ اب تک حج کو نہیں گئے، اللہ غیب سے ان کے لیے اسباب اور سہولتیں مہیا فرمائے، اور جو لوگ جا چکے ہیں اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے. اور اس سال جو لوگ حج کو جانے والے ہیں یا جا چکے ہیں، اللہ ان سب حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے، اور ان کی دعاؤں میں اللہ ہمیں بھی شامل فرمائے. آمین.